جی کر لیجیے مختصر. ایسا کوئی واضح قرآن کا آیت یا حدیث ہے جس میں یہ آیا ہو کہ گانا حرام ہے، گانا سننا؟ پہلے آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ کو اس بارے میں شبہ ہے کہ گانا حلال ہے یا حرام ہے؟ جی شبہ. اچھا، تو اب دوسرا سوال بھی بتا دیجئے کہ یہ شبہ کہاں سے آیا، کن لوگوں کو آپ سنتے ہیں، کن علماء کو انجینئر مطلب سنتے محمد ہیں؟ علی مرزا اور غامدی صاحب. اگر آپ انجینئر محمد علی مرزا اور غامدی کو سنتے ہیں تو دیکھیے غیب کی بات تو کوئی نہیں جانتا، میں گارنٹی تو نہیں لے سکتا کہ آپ گمراہ ہو ہی جائیں گے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو بظاہر لگتا ہے کہ گمراہی سے بچ پانا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں، اس لیے آپ نہیں، ایک ان کی عام غلط آدمی باتوں کو سنیے. میں ارے بھائی وہ مطلب بہت سارے لوگوں کو کا تو یہاں تک ماننا ہے کہ پلانٹڈ ہیں لوگ. اگر آپ عالم نہیں ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، ان کی جو باتیں ہیں نا، ایک غیرت مند مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ دونوں کے دونوں جاہل قسم کے لوگ ہیں. اور کچھ چیزیں مطلب ابھی تو انجینئر محمد علی مرزا یا غامدی جو جاوید غامدی ہے، ان لوگوں کا مسئلہ تو واضح ہو چکا ہے، لیکن اس طرح کے نوجوان چونکہ وہ جس انداز میں جس کانفیڈنس سے وہ بات کرتے ہیں نا، نوجوان سمجھتے ہیں کہ یہ عالم ہیں. ارے بھائی اسلام کے جو بنیادیں ہیں، بنیادیں، ان بنیادوں پر ان کا حملہ ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ جاوید غامدی ایسے ایسے کفریات اس کے یہاں ہیں، حدیثوں کا انکار کرتا ہے. مطلب وہ چیز جو 1400 سال سے جس پر کسی نے انگلی نہیں اٹھایا تھا، پوری امت کا اجماع ہے، جاوید غامدی کے اس پر شبہات ہیں. اب اگر آپ جاوید غامدی کو سنتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو اسلام ملے گا، تو میرے بھائی معاف کیجیے گا، قطعاً نہیں ملے گا. اگر اللہ نے آپ کے لیے ہدایت لکھ رکھی ہے تب تو انشاءاللہ ملے گی، لیکن بظاہر جو حالات ہیں، ہدایت آپ کو بہت مشکل ہے ملنا. آپ غامدی کو نہیں جانتے، میں ان سے ایگری نہیں کرتا، اس چیز میں ان سے ایگری نہیں کرتا. سنیے، میں مان لیجیے ایک طالب علم ہوں، شریعت کا ایک طالب علم ہوں اور ایک ہارٹ سرجن ہے. کیا مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ میں اس ہارٹ سرجن سے جا کے کہوں کہ آپ کی فلاں بات سے میڈیکل میں فلاں جو رائے ہے میں ایگری نہیں کرتا؟ اگر میں ایسا کہوں تو آپ میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ بھائی آپ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے کہ میں ایگری نہیں کرتا؟ مطلب کیا حیثیت ہے آپ کی، کیا مقام ہے آپ کا؟ بھائی شریعت کے مسائل کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہو میں ایگری نہیں کرتا. ایگری نہ کرنے کے لیے علم چاہیے نا. آپ کیسے کہہ رہے ہو میں ایگری نہیں کرتا؟ میں جا کر کے کسی بھی میدان میں کود پڑوں، میں جا کے ناسا کے ایک سائنٹسٹ سے کہوں کہ بھائی آپ نے فلاں ریسرچ کیا ہے، میں ایگری نہیں کرتا، تو ہنسیں گے لوگ مجھ پر. اب آپ کہہ رہے ہو ان کی باتوں سے کچھ باتوں سے ایگری نہیں کرتا. اگر کوئی عالم دین، کوئی طالب علم کہے کہ اس کی فلاں بات غلط ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ صرف یہ انکار کر رہے ہو. آپ یہ بتائیے، حدیث کا کوئی اگر شخص انکار کر دے تو کیا ایسے آدمی سے آپ اپنا دین سیکھنا پسند کرو گے؟ نہیں، اگر صحیح قرآن اور بات حدیث دو ہی چیزیں تو ہے، بچتا کیا ہے پھر اس کے بعد؟ اگر کوئی حدیث کا انکار کر دے تو پھر بچتا کیا ہے؟ پھر اس سے کیا کون سی چیز اس کے پاس بچی ہوئی ہے جو آپ کو اسے سیکھنا ہے؟ جس معاملے میں وہ حدیث اور قرآن کا ریفرنس دے وہ چیز اس سے سیکھیں گے، اور جس چیز میں وہ قرآن اور حدیث کا انکار کرے. ٹھیک ہے سنیے، اگر کوئی آدمی قرآن کی کوئی آیت پڑھے تو کیا آپ یہ مان لیتے ہیں کہ وہ بات جو کہہ رہا ہے وہ بات صحیح ہے؟ ہاں مان لیتے ہیں. نہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ابھی وہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ صحیح غلط کا فیصلہ کرو. قرآن، یہ جتنے فرقے ہیں، جہمیہ، معتزلہ اور جتنے اشاعرہ، جتنے گمراہ فرقے ہیں، ایسا تھوڑی ہے کہ قرآن کی آیت سے وہ استدلال نہیں کرتے ہیں. وہ بھی قرآن کی آیت ہی پیش کرتے ہیں. جو خوارج تھے وہ بھی قرآن کی آیت ہی پیش کرتے تھے. حضرت عثمان کو جن لوگوں نے قتل کیا، قرآن کی دلیلیں دے دے کر کے قتل کیا. تو قرآن کی آیت پڑھنا کافی نہیں ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہو کیا قرآن کی وہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نہیں، یہ اہم ہے. اور اس کا فیصلہ ایک عام آدمی نہیں کر پائے گا، اس کا فیصلہ عالم دین کر پائے گا. تو قرآن کی آیت اگر کسی نے آپ کے سامنے پڑھ دیا تو اس سے دھوکے میں مت آ جائیے کہ اس آیت کا جو مطلب بیان کر رہا ہے وہ مطلب بھی صحیح ہے. تو غامدی اور یہ محمد علی مرزا یا جتنے گمراہ لوگ ہیں اس طرح کے، یہی کام کرتے ہیں.
بھائی وہ قرآن کی آیت پڑھیں گے، اب سامنے والا ایک عام آدمی ہے، وہ سوچتا ہے بھائی یہ تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، اب پتہ چلا آپ قرآن کی آیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ آپ سے کوئی بھی معنی بیان کرے گا اس کا۔ تو بہرحال میں اس مختصر گفتگو میں آپ کو اتنی ساری باتیں نہیں بتا پاؤں گا، لیکن اگر آپ نصیحت کو قبول کرتے ہیں، اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایسے لوگوں سے دور رہیے، ورنہ آپ کا دین اور ایمان خطرے میں ہے۔ جو باتیں وہ دونوں کرتے ہیں نا، وہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، کفریہ باتیں ہیں بھائی۔ ایک ایسا انسان جو حدیث کا وہ کفریہ وہ مجھے پتا ہے، تو پھر آپ کیوں سیکھنے جاتے ہیں ان سے؟ تو کیا آپ کو اپنا دین سیکھنے کے لیے غامدی اور علی مرزا ملے ہیں؟ نہیں تو آیت الکرسی بھی تو شیطان نے سکھایا تھا، تو مطلب کوئی غلط آدمی بھی صحیح بات کرے تو دیکھیے پھر ایک یہ نیا اشکال ہے، اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ دیکھیے جیسے کوئی غیر مسلم آدمی آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی میرے آپ مسلمان ہو، نماز پڑھنا 5 وقت کی آپ کے اوپر فرض ہے، آپ جاؤ نماز پڑھنے، تو کیا ہم اس غیر مسلم سے کہیں گے کہ نہیں تو غیر مسلم ہے، تو کہہ رہا ہے مجھے نماز پڑھنے کے لیے اس لیے میں نہیں پڑھوں گا؟ نہیں کہیں گے۔ وہ ہمیں ایک صحیح بات اس نے آ کر کے بتایا، وہ ہمارے پاس آ کر کے ایک صحیح بات بتایا، اور اس صحیح بات کا ہم فقط اس لیے انکار نہیں کر دیں گے کہ وہ کسی غیر مسلم نے بتایا، لیکن کیا ہمیں اگر یہ سیکھنا ہے کہ کتنی وقت کی نماز فرض ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، تو کیا اس کے لیے ہم کسی غیر مسلم کے پاس جائیں گے کہ بھائی ہمیں بتاؤ کہ نماز کتنے وقت کی فرض ہے، اسے کیسے پڑھنا ہے؟ تو کیا دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ دونوں میں فرق ہے۔ اگر حق بات آ گئی، کہیں سے بھی آئی، ہم اس کا انکار قطعاً نہیں کر سکتے، لیکن وہ حق بات سیکھنے کے لیے ہم کسی باطل عقیدے کے آدمی کے پاس نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ اگر 2-4 حق باتیں ہمیں سکھلائے گا تو اس کے درمیان میں چند باطل باتیں بھی ہمیں سکھلائے گا۔ تو شیطان کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے جو آپ حوالہ دے رہے ہیں، دیکھیے جو میں نے ابھی کہا نا کہ یہ لوگ حدیثوں کا حوالہ دیں گے لیکن اس کا مفہوم وہ غلط بیان کریں گے۔ اب آپ کو حدیث کا حوالہ دے کے بتایا گیا کہ جو اگر کوئی غلط بات کوئی بھی سکھا رہا ہے تو جا کر کے سیکھو، صحیح بات کوئی سکھا رہا ہے تو اسے سیکھو۔ کیا حضرت ابو ہریرہ شیطان کے پاس گئے تھے کہ بھائی مجھے دین سکھاؤ؟ شیطان آیا تھا، انہوں نے پکڑ کے اس کو باندھا تھا، جب اس کو پکڑ کے باندھ لیے اور وہ ڈرا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دیجئے۔ اس کے بعد اس نے بتایا کہ آیت الکرسی پڑھیے سوتے وقت اور رات بھر آپ کی حفاظت ہوگی۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو چونکہ یہ بات صحیح تھی تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس لیے اس بات کا انکار نہیں کر دیا کہ وہ شیطان نے بتایا کسی نے بھی ہے، وہ بات صحیح ہے اس لیے اس بات کو مانیں گے، لیکن صحیح بات کو سیکھنے کے لیے شیطان کے پاس نہیں جائیں گے۔ دونوں میں فرق کو سمجھیے۔ تو اس طرح سے یہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے فالوورز کو ایسے ہی گمراہ کرتے ہیں۔ ایک کہاوت کا بہت ذکر کرتے ہیں لوگ کہ خود ما صفا ودع ما قدر، جو اچھی بات ہے اس کو لے لو، جو غلط بات ہے اس کو چھوڑ دو۔ بھائی اچھی بات کو ہم کہاں سے لیں گے؟ اچھی بات سیکھنا ہے تو اچھے آدمی کے پاس جائیں گے، اچھی بات کو تلاش کرنے ہم گٹر میں تھوڑی جائیں گے، لیکن اگر اچھی بات کہیں سے آ گئی تو ہم اس کو لے لیں گے، ہم انکار نہیں کریں گے، لیکن اس اچھی بات کو تلاش کرنے کسی منحرف آدمی کے پاس نہیں جائیں گے، یہ اس کا معنی ہے۔ تو ایسے ہی وہ اپنے فالوورز کو گمراہ کرتے ہیں، اسی طرح کی مثالیں دے دے کر کے۔ جی طلحہ بھائی انشاءاللہ آپ کو جواب مل چکا ہوگا، اور آپ شیخ اور میں آپ سے گزارش بھی کروں گا اللہ کے واسطے، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں ذاتی طور سے، لیکن میں آپ کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں۔ اگر آپ اپنا دین ایمان محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو برائے کرم ان منحرف لوگوں سے آپ دور ہو جائیے۔ ان کے میں دیکھیے تکفیر کرنے سے میں بچتا ہوں، ورنہ جو عقائد ان کے ہیں خاص طور سے غامدی کے، اس پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ شیخ صلاح الدین یوسف صاحب کی کتاب ہے فتنہ غامدی، ایک چھوٹی سی کتاب ہے، آپ پڑھیے اس کو، یا دیکھیے اس کے اندر غلطیاں کیا پائی جاتی ہیں نا، اس کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے اس کو سمجھنے اور جاننے کے لیے۔ ایک عام آدمی سنے گا تو باتیں جس طرح لاجیکلی انداز میں کرتا ہے، ایک عام آدمی کو لے گا کہ ہاں یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے،
لیکن جب اسی مسئلے کو آپ کسی عالم سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کہاں پر جھول ہے اور یہ کتنا بڑا حملہ کر رہا ہے اسلام پر. لہٰذا ایسے لوگوں سے دور رہیے. ہم آپ سے یہی کہہ سکتے ہیں, ظاہر ہے, اور کیا کر سکتے ہیں. جی آپ کی نصیحت کے لیے شکریہ. میں اس پر غور ضرور کروں گا. غور کریں گے یا پھر آج دیکھیے بھائی, انکا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انکا لا تہدی من احببت, ہدایت دینا میرے ہاتھ میں نہیں ہے, میں نے صحیح بات پہنچا دیا آپ تک. اللہم حل بلغت, اللہ تعالیٰ میں نے صحیح اور حق بات آپ تک پہنچا دیا اور مختصر انداز میں کچھ باتیں بھی بتا دی. میں نے آپ کے اوپر حجت قائم کر دیا. اب آگے سے آپ یہ کہنے کے قابل نہیں رہیں گے کہ مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا. میں نے حجت قائم کر دیا. باقی ہدایت دینا نہ تو میرے ہاتھ میں ہے نہ کسی اور انسان کے ہاتھ میں. ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوشش آپ کریں گے, ہدایت اللہ دے گا. باقی آپ جانیں, آپ کی مرضی.